ہال میں موجود تمام خواتین و حضرات سے التماس ہے کہ وہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے، کیونکہ ہم اپنے اس نیکسٹ سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 007 میں تشریف فرما تمام مہمانوں کو میری جیمز بانڈ مرحوم اور اینی آپا مرحوم کی جانب سے خوش آمدید۔ جیمز بانڈ ہونے کے مہمان ہونے کا شرف حاصل ہونے کے بعد آپ سب پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے اپنے موبائل فونز آف رکھیے اور اپنے ذہن کے دریچے اور کانوں کو کھلا رکھیے تاکہ آپ لوگ اس ساری کارروائی کو اطمینان سے دیکھ اور سن سکیں۔ ہمارے آج کا یہ سیشن، اس کا دورانیہ 30 منٹ ہے اور یہ سیشن ہماری تازہ ترین اشاعت انداز بیاں اور کی تقریب رونمائی ہے جو بر صغیر کی احساس نامور ادیبہ قرۃ العین حیدر عرف ساڑی رپورٹر کی زندگی کا پہلا اور آخری طویل ترین انٹرویو ہے۔ ایک شخصیت ایک کتاب کی ترکیب انٹرویو کے حوالے سے ایک نئی چیز ہے جو اردو زبان کے علاوہ شاید ہی دنیا کی کسی اور زبان میں آپ کو ملے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر جمیل اختر صاحب ہیں جو ایک معروف ادیب، محقق اور نقاد ہیں۔ مختلف موضوعات پر ان کی 30 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں اور کئی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارے اس تقریب کے مہمان شرکا میں محترمہ امینہ سید صاحبہ، جناب عذرا عباس صاحبہ شامل ہیں اور ہمارے اس پروگرام کی ماڈریٹر ہیں ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا صاحب۔ میں اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ محترمہ عارفہ سید صاحبہ، محترمہ امینہ سید صاحبہ اینڈ عذرا عباس۔ آپ سب کی معلومات کے لیے میں اپنی مہمانوں کا مختصر سا تعارف پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امینہ سید صاحبہ سے تو آپ سب واقف ہیں، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی، اسلام آباد کے ادبی میلوں، خصوصاً بچوں کے اور اساتذہ کے ادبی میلوں کی روح رواں اور ڈائریکٹروں میں سے ہیں۔ آپ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو کسی کثیر القومی کمپنی کی سربراہ ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ تعلیمی شعبے میں آپ کی خدمات حقوق نسواں اور دانشوروں کے ملکیتی حقوق کی خدمات کے حوالے سے، اس کے ساتھ ہی پاک برطانیہ تعلقات کو استوار کرنے کی کوششوں اور خدمات کے اعتراف میں آپ کو OBE آرڈر آف برٹش ایمپائر کا اعزاز دیا گیا۔ حکومت فرانس نے بھی آپ کو آرٹ اور فن اور ادب کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں نائٹ ہوڈ ایوارڈ سے نوازا۔ محترمہ عذرا عباس صاحبہ اردو کی معروف شاعرہ ہیں۔ آپ 1981 میں آپ کا پہلا شعری مجموعہ نیند کی مسافتیں منظر عام پر آیا۔ اب تک آپ کے 4 شعری مجموعے، یادداشتیں، ناول اور مرتب کردہ افسانے شائع ہو چکے ہیں۔ ہماری آج کی ماڈریٹر ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا صاحبہ، آپ ایک مایہ ناز اسکالر ہیں۔ انٹلیکچوئل ہسٹری میں ڈاکٹریٹ کرنے والی عارفہ بحیثیت نقاد کے ادبی علمی حلقوں میں معروف ہیں۔ ایک زرخیز ذہن رکھنے والی محقق بھی ہیں۔ آپ کے تحقیقی مقالے مضامین ملکی اور غیر ملکی اخبار و جرائد میں شائع ہوتے ہیں۔ سماجی و ثقافتی مسائل پر گہری نظر رکھنے والی عارفہ کے تنقیدی جائزوں کو بے حد پذیرائی حاصل ہوتی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ان کی ایک شہرت کا سبب
ان کے یہ تنقیدی جائزے ہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ عارفہ صاحبہ کئی معتبر تعلیمی اداروں کی وزٹنگ فیکلٹی ممبر بھی رہی ہیں اور آج کل لاہور کے مقامی کالج میں بحیثیت پروفیسر کے تدریسی فرائض انجام دے رہی ہیں۔ تو اب میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ پروگرام کا آغاز کریں۔ بیحد موقر خواتین و حضرات، آپ سب کی تشریف آوری کا یہاں بیحد شکریہ کہ اسی نشست کے ساتھ ساتھ بالکل ہم پلہ ایک نشست مستنصر حسین تاڑڑ صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یقیناً وہاں سر زیادہ گنے جا سکتے ہوں گے۔ میں بہت ممنون ہوں اس تعارف کی جو انہوں نے کرائی، لیکن اس تعارف کے بعد بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور 30 منٹ ہمارے پاس ہیں جس میں ہمیں قرۃ العین حیدر، جنہیں ہم سب لوگ اردو پڑھنے والے اور ان کو جاننے والے عینی آپا کے نام سے جانتے ہیں، اس پر جو ایک بہت اچھی کتاب آکسفورڈ نے ابھی چھاپی ہے، ہمیں اس کی بات کرنی ہے۔ اس گفتگو کے شروع ہونے سے پہلے 2 باتیں۔ عذرا عباس کل سے مجھ سے کان پکڑ پکڑ کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے بخش دیجئے گا۔ اب یا تو یہ مجھے دے رہی ہیں وہ رتبہ جس کی میں کسی اہل نہیں، یا مجھے ابلیس کے مقام پہ لا کے کھڑا کر رہے ہیں، کیونکہ وہی 2 ہیں جو نہیں بخشتے، یا یزدہ نہیں بخشتا یا ابلیس نہیں بخشتے۔ اور ویسے ہم پاکستانی، ہم میں سے زیادہ تر اب یزدہ ہوتے جاتے ہیں، اور الحمدللہ کہ ابلیس کم رہ گئے، تو اس لیے معافی کی اب کوئی صورت نہیں رہی ہے۔ تو عذرا آپ سے تو میرا گزارش یہ ہے، میری بہت محترم اور جن کی بدولت میں یہاں موجود ہوتی ہوں ہر دفعہ، امینہ نے کہا ہے کہ میں مختصر بولوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بہت جانتا ہے وہ ہمیشہ مختصر بولتا ہے، اور جو کم جانتا ہے وہ میری طرح بہت زیادہ بولتا ہے۔ میں اپنی کم علمی کا پہلے اعتراف کے لیتی ہوں۔ اس کتاب کے لیے 2 جملے کہوں گی، باقی یہ خواتین اس پر، اور مجھے خوشی یہ ہے خاتون ادیب صرف ان سے انٹرویو لینے والے خاتون ہونے سے رہ گئے، ورنہ تبصرے میں دونوں خواتین، میرے ذمے تعارف آیا وہ بھی خواتین میں سے شامل کر لیجئے مجھے۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ اس کتاب کی جو سب سے اچھی، اور میں بہت ممنون ہوئی کتاب مجھے بھیجی گئی، اور جو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ ہم میں سے اردو میں جو بڑے جید نقاد لوگ ہیں وہ ہمیشہ پہلے کسی تخلیق کار کی کاوش پڑھتے ہیں اور پھر اس سے شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اور پھر ایسی دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ خود لکھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں یہ سب کچھ موجود تھا یا وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ تخلیق پر بات تو بہت در پردہ ہے، اشاروں میں ہے۔ دراصل یہ بیانیہ قرۃ العین حیدر کے ذہنی مزاج کا بیانیہ ہے کہ انہوں نے کس ذہنی مزاج کے تحت زندگی گزاری۔ ہم میں سے جب قرۃ العین حیدر نے لکھنا شروع کیا تو جو بات مجھ تک پہنچی ان کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ جی اردو میں ایک بڑا نام پیدا کیا ایک لکھنے والی نے، کانوینٹ میں پڑھی ہوئی افسانہ نگار، یعنی اب افسانے کو بھی اردو اور انگریزی میڈیم میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن ان جیسی خوبصورت زبان اور ذہنی رویہ اس عہد کا، قرۃ العین حیدر کا کمال یہ ہے کہ ان کی کہانی شروع تو کہیں مہاتما بدھ سے پہلے سے ہوتی ہے، انتظار صاحب کے ہوتے ہوئے مہاتما بدھ کا نام وضو کر کے لینا چاہیے، تو بات تو ان کی کہیں مہاتما بدھ سے شروع ہوتی ہے، مگر وہ ختم میری اور آپ کی ہتھیلی کی لکیروں پر ہو جاتی ہے۔ یہ کمال کی تاریخ کو ایک مٹھی میں بند کر کے انسان کی پوری تاریخ سنا دی جائے، یہ خالی افسانے کا فن نہیں ہے، یہ علم کا فن ہے، اور یہ خالی علم کا فن بھی نہیں ہے، یہ فن ہے جس سے وہ شخصیت جس تہذیب سے تراشی گئی اور جس تہذیب کے نقش و نگار کو انہوں نے خود تراشا۔ کیا اچھی بات ہے، آج کل کے ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اچھی شخصیت وہ ہوتی ہے
جو پہلے اپنے ارد گرد کو جنگ کی دعوت دے، اور جب اپنے ماحول کو جنگ کی دعوت دے چکے تو پھر خود اس میدان جنگ میں اترے کہ اس کو معلوم ہو کہ اس سے اچھا مقابلہ کرنے والا کوئی دوسرا موجود نہیں. یہ اعتبار ہے قرۃ العین حیدر کے پاس. میں باقی باتیں پھر کروں گی، لیکن چونکہ عذرا عباس کو خوف بہت ہے کہ میں سب باتیں نہ کہہ دوں جو وہ کہنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ کہہ لیجئے. بسم اللہ. صرف کتاب پہ تو نہیں بولوں گی، جو ان کی شخصیت قرۃ العین کی 6 گھنٹوں کے لیے میرے سامنے آئی، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات تھی میری کہ میں جب دہلی گئی اور شمیم حنفی صاحب نے مجھے اپنے گھر میں مدعو کیا تو یہ موجود تھی وہاں پر. میں حیرانی کے ساتھ حیران تو تھی، اور خوشی جو تھی وہ بالکل دل کے کسی کونے میں بیٹھ گئی تھی آ کر، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ مجھے کیا لفٹ دیں گی. خیر میں ان سے ذرا سا دور ہو کے بیٹھ گئی. وہ مجھے مسلسل اس طرح گھورتی رہیں تھوڑی دیر تک. اچھا پھر لوگوں نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں، کوئی میری شاعری بھی کر رہا کچھ. جب یہ سب سن چکی تو آخر میں جب ہم لوگ کھانا وانا کھا چکے تو یہ آ کے میرے برابر میں بیٹھی اور کہنے لگی نظر تو تم اتنی بیوقوف آتی ہو، تم شاعری ایسی کیسے کر لیتی ہو. یہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا. اس وقت میں نہیں سمجھی، لیکن جب میں واپس آ رہی تھی پاکستان تو میں ان کے اس جملے پر اپنے آپ کو داد دے رہی تھی کہ انہوں نے کتنی اچھی بات کی تھی میرے لیے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری یہ کہ جب میں نے ان کی پہلی ناول پڑھی آگ کا دریا، میری سمجھ میں نہیں آئی. میں نے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے 6-7 سال بعد پڑھی، کچھ سمجھ میں آئی. پھر 6-7 سال بڑھ کے، کیونکہ اس وقت میں سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی، پھر میں اردو میں ایم اے کرنے لگی. اور جو ماحول انہوں نے اپنے ناولوں میں دکھایا ہے اس نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا، اور میں نے اردو ڈپارٹمنٹ میں جا کر ایڈمیشن لے لیا لٹریچر. لیکن میں بہت افسوس سے کہتی ہوں کہ جو فینٹیسی انہوں نے مجھے دی تھی وہ فینٹیسی مجھے اردو ڈپارٹمنٹ میں نظر نہیں آئی. خیر اس کے بعد پھر ان کی اور چیزیں میں نے پڑھی جو تھیں، ان کے افسانے بھی پڑھے، اور ایک خاکہ بن جاتا ہے کسی بھی شخص کا ہمارے ذہن میں. تو انہوں نے ایک خاکہ میرے ذہن میں بنا لیا، اور وہ خاکہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی عورت جو جب لوگ ناولوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ناول کا ذکر آتا ہے آگ کا دریا. وہ آگ کا دریا میری سمجھ میں 2-3 دفعہ 2-3 عمر کے حصے میں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں نے جب ان کی آگے کی چیزیں پڑھیں تو میری سمجھ میں آیا. اور اب جب میں نے یہ کتاب، معاف کیجیے گا، کتاب میں نے سرسری سے پڑھی تو اس کے بعد یہ خاتون بہت عجیب لگی مجھے. وہ یوں عجیب لگی کہ جو سوالات ان سے کیے گئے اور جن سوالات کا انہوں نے جواب دیا، اگر ان سوالوں کو میں اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دوں تو وہ سوالات، وہ باتیں آج بھی ہمارے ہاں موجود ہیں اور ہم انہی سے گزر رہے ہیں. عورتوں کے حوالے سے یہ جتنی دیر میں حلق تر کریں میں امینہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہوں. دیکھیے امینہ کے ساتھ ایک بہت پرلطف بات ہے. خاتون کی جو ایک اپنی پہچان ہے وہ اپنی جگہ سے ہی، لیکن قرۃ العین حیدر کے لیے ان کی پہچان صرف ناشر یا قاری کی نہیں ہے، یہ دل کے راستے ان تک پہنچتی ہیں.
تو کچھ اس پہ بات کیجیے. قرۃ العین حیدر سے جب میں بچی تھی تو بہت ڈرتی تھی، چونکہ وہ میری خالہ تھی، میری والدہ کی کزن تھیں. اور جب میں چھوٹی سی بچی تھی تو میری والدہ مجھے ان کے گھر لے جاتی تھیں کراچی میں، جب وہ گارڈن روڈ پہ رہتی تھیں. اور اس زمانے میں فراک پہنتی تھی، تو ان کے گھر وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ لے گئیں. اور حالانکہ اس زمانے میں بھی وہ کافی مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے ڈانٹ دیتی تھیں، اس لیے میں کافی ان سے تو خیر ڈرتی تھی، لیکن ان کی والدہ سے اور بھی ڈرتی تھی. وہ بھی ہوتی تھیں وہاں گارڈن روڈ پہ اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھیں. جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ان کو کبھی کھڑے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ ہاریزونٹل دیکھا ہے. اپنے پلنگ میں وہ لیٹتی تھی اور سب لوگ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہتے تھے اینی آپا کے ساتھ، میں چپکے سے ان کی والدہ کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور وہ مجھے بلاتی تھیں اپنے پاس، پلنگ پہ بٹھاتی تھیں اور پھر کہتی تھیں کہ وہ الماری کھولو جا کر. تو میں کھولتی تھی، وہاں ایک ڈبہ ہوتا تھا، کہتی تھی وہ ڈبہ لاؤ. وہ میں ڈبہ لا کے میں نے ان کو دیا تو انہوں نے کھولا، اس میں سے بسکٹ نکلے. انہوں نے مجھے ایک بسکٹ دیا. اچھا، حالانکہ میں بہت کم عمر تھی لیکن مجھے اندازہ ہوا ہے کہ بسکٹ باسی ہے. اور اتنی بھی عقل تھی کہ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، بسکٹ چپکے سے ہتھیلی میں چھپا لیا. اور جیسے ہی پھر انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں باہر جاؤں، میں بھاگتی ہوئی باہر گئی اور پھینک دیا میں نے بسکٹ. لیکن وہ بیچاری ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور دیتی تھیں، یہ سوچ کے کہ یہ خوش ہو جائے گی یا جو بھی ہے. یہ میری مطلب یہ بچپن کی یہ میری یاد. اس کے بعد پھر میں ان سے ملی، میں ان کے یہاں جا کے جب بھی وہ ذاکر باغ میں تھیں وہاں جاتی تھی، ان سے ملتی تھی. جب بھی جب پھر میں نے آکسفورڈ کے ذریعے پھر جب آنا جانا میرا انڈیا بہت ہو گیا تھا تو ہر وزٹ پہ ان سے میں ملا کرتی تھی. اور وہاں ذاکر باغ میں بھی اور نوئیڈا میں بھی. اور نوئیڈا میں ان کے ساتھ ایک دفعہ میں گئی تو ایک ہفتہ رہی. اس ہفتے میں پھر میں نے ان کو اچھی طرح جانا اور پہچانا. اور بہت وہ جب بھی کوئی ان کو بات بری لگتی تھی، ڈانٹ تو ان سے پڑتی تھی. جیسے میں شام کو نکل جاتی تھی نوئیڈا، وہاں ذرا گھوم پھر کے رات کو گھر آتی تھی تو کہتی تھیں کہ لڑکی تم اس طرح پھر رہی ہو یہاں رات کو اکیلی، اور کوئی تمہارا پرس چھین لے تو کیا ہوگا، اور اس وقت تم گھر آ جایا کرو. اور ان کی جو نوکرانیاں تھیں وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ دیکھیے یہ ان کا سونے کا یہ وقت ہے، آپ جب تک آ جایا کیجیے، چونکہ وہ جاگتی رہتی تھیں جب تک میں واپس نہیں آتی تھی ان کے گھر. لیکن ان کا ایک تو سینس آف ہیومر جو اس زمانے میں مجھے پتہ چلا کہ جو وہ ہنسی مذاق کرتی تھیں، لوگوں کی نقلیں اتارتی تھیں، لوگوں کے ایکسنٹس کی نقلیں اتارتی تھیں، ان کی باتوں کی بے ہنستی تھیں اور مذاق اڑاتی تھیں لوگوں کا. اور وہی چیز مجھے اس کتاب میں نظر آئی ہے، جس طرح وہ کھل کے بات بالکل آزاد سمجھیے، آزادی سے کھل کے بات کرتی ہیں. سب سے پہلے جب جمیل اختر نے ان سے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں تو کہنے لگی ہرگز نہیں، آپ نہیں لے سکتے میرا انٹرویو. یہ لوگ سب آ جاتے ہیں میرے پاس انٹرویو لینے اور جو سوال کرتے ہیں گھسے پٹے اور اول پٹان سوال، اور وہی سوال دہراتے رہتے ہیں اور بالکل احمقانہ اور بیوقوفی کے سوال کرتے ہیں. میں ہرگز نہیں انٹرویو دوں گی، اور مجھے مس کوٹ کرتے ہیں. لیکن وہ لگے رہے جمیل اختر. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں آپ سے ایسے سوال کروں گا، یہ نہیں کہ آپ کے کتابوں کے بارے میں یا ادبی، میں آپ کی شخصیت کے بارے میں آپ کے سوال کروں گا کہ کس طرح آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزاری. اور واقعی میرے خیال میں تو یہ بہت کمال ہے کہ جمیل اختر نے ان کو اتنا، جمیل اختر کو انہوں نے اتنا وقت دیا، اتنے لمبے لمبے جواب دیے ان کے سوال کے. کس طرح وہ لندن گئیں، کس طرح وہاں جب ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا جرنلزم میں ڈپلوما کیا،
تو انہوں نے کہا کہ ہاں لنڈن میں ریجنٹ اسٹریٹ پہ ایک ادارہ تھا, وہ میں نے جوائن کیا, وہاں داخلہ میں نے دیا, لیکن وہ جو چیزیں سکھا رہے تھے بالکل فضول, وہ تو مجھے آتی تھیں وہ چیزیں, تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا. میں نے ڈپلوما, میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں نوکری کر لوں جرنلسٹ بن کے تو اس سے میں زیادہ سیکھوں گی. تو وہ یہ نہیں کہ بس ڈپلوما ہے کام آئے گا, ان کو لگا کہ اس سے وہ نہیں سیکھ رہی, انہوں نے فوراً چھوڑ دیا. پھر نوکری کے لیے انہوں نے وہاں کوشش کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو فلاں جگہ, جمیل اختر نے پوچھا آپ کو فلاں جگہ نوکری مل گئی تھی, آپ کو کس کی سفارش, کس نے آپ کی سفارش کی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہندوستان نہیں ہے, یہ لندن ہے, یہاں سفارش نہیں چلتی. یہاں میرا کام دیکھ کے انہوں نے مجھے نوکری دی. ڈیلی ٹیلی گراف میں ان کو نوکری مل گئی تھی جب انہوں نے. تو اس قسم کی اس میں بہت مزے کی باتیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا مینا کہ آپ ان کی شخصیت کے اس پہلو پہ میں آپ لوگوں سے استدعا کروں گی کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا, کہ جس کسی کو یہ یقین ہو کہ جمیل اختر صاحب کو ڈانٹ نہیں پڑی, وہ اس غلط فہمی کو دور کر لیں. جمیل اختر صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ صرف ماضی, نہ فردہ نہ حال. انہوں نے کہا میں اس طرح کے بے وقوف سوالوں کا جواب نہیں دیتی. جمیل اختر صاحب نے ان سے کہا کہ زندگی جو ہے وہ ایک, موت جو ہے وہ تجدید زندگی کا نام ہے, اور اس کی ایک فلسفیانہ 3 جہتیں ہیں, آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا میں اس بے وقوفی کی طرح موت کو نہیں سوچتی. موت زندگی کی واحد حقیقت موت ہے, اس کے لیے تجدید اور مذاق اور ذوق اور رشتہ اور تسلسل یہ سب بے معنی باتیں. یہ کتاب حاضر ہے آپ کے سامنے. جو بات بہت کم لوگ جانتے ہیں ہمارے ہاں, کہ صرف افسانہ نگار نہیں ہے, اور بلکہ ہمارے ہاں جو کوئی تاریخ سے زندگی کی کڑی جوڑ لیتا ہے ہم اسے تاریخی افسانہ نگار کہنے لگتے ہیں. نام رکھنے کا ہم سے زیادہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. انہوں نے خود بھی لکھا ہے, وہ ساڑی پہنتی تھیں زندگی بھر, جب انہوں نے رپورٹنگ شروع کی تو وہ ساڑی رپورٹر کہلاتی تھیں. انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی ایک آگ کا دریا ہے اور پیر کے جانا ہے, مگر ہمارے ہاں اس پر بہت مزے کے سوال اٹھائے گئے. حکومت پاکستان کو پسند نہیں آیا, شہاب احمد صاحب نے اس پر بہت قلم زد کیے اور نشان لگائے, اور آپ نے وہ سب لفظ نکال دیے اور وہاں ڈیش 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 ڈال دیا. عینی آپا کا جواب دیکھیے, جھلاہٹ کا جواب ہے کہ نہ میں نے کسی کو پڑھنے کو دیا, نہ کسی نے اس پر نشان لگایا, اور نہ میں نے وہ لفظ نکالے. ڈیش 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 کا کیا سوال ہوتا ہے؟ قرۃ العین کی زندگی میں ڈیش ہے ہی نہیں. ڈیش ان لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے جو اپنے آپ سے شرماتے ہیں, اور اپنے آپ سے وہ شرماتے ہیں جو خود جو نہیں ہوتے وہ دوسروں پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. جو خود اپنے اندر مکمل ہے, بھرپور ہے, اس کو کہیں ڈیش لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پنچ تنتر کا ایک ایڈیشن چھپتا ہے, اس کی تصویریں قرۃ العین حیدر بناتے ہیں. علی سردار جعفری کے ساتھ غالب پر ایک کتاب آتی ہے, اس کے انگریزی ترجمے میں قرۃ العین حیدر شامل ہے. اور ہم غالب کا ذکر ہمیشہ اس لیے کرتے ہیں کہ جس کسی کو مستند ثابت کرنا ہو اس کا رشتہ غالب سے جوڑ دیتے ہیں. گو کہ یہ سند شاید غالب کے لیے بھی بہت بڑی ہوگی کہ ان کو سمجھنے والوں نے ان کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا تاکہ ان تک پہنچے. پھر ان سے ایک اور سوال پوچھا گیا ہم خواتین کے متعلق, کہ یہ خواتین جو ہیں وہ زندگی میں یہ ہیں اور وہ ہیں, اور آپ کے یہاں بھی ہیں, سوسائٹی والی بھی ہیں. اب مجھے نہیں پتہ کہ کون سی عورت ہے جو سوسائٹی کے بغیر ہوتی ہے. ابھی تک میری سمجھ میں اس سوال کا یہ جز نہیں آیا ہے. اس میں سوسائٹی والی عورتیں بھی ہیں, یونیورسٹی کی پروفیسر بھی ہیں. آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ان کا مجھے جو لکھنا تھا لکھ دیا, پیغام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر میں عینی آپا کی جگہ ہوتی تو میں کہتی کہ اس معاشرے نے مجھے تو پیغام دینے کا کبھی حق ہی نہیں دیا. میرے لیے پیغام دیا جا سکتا, میں کسی کو پیغام نہیں دے سکتا. لیکن اپنے عورت ہونے کا ایسا شدید معتبر احساس, اپنے عورت ہونے کا اتنا شدید معتبر احساس, مجھے تو یہ یقین دلا. میری ان سے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں ایک چھوٹا سا خط لکھ کے بھیجا
अमीना ने कहा कि वो अब बड़ी हो गई और उनसे नहीं डरती हैं. मेरा मामला उनसे उल्टा है. मैं जितनी बड़ी होती गई उतना कुर्रतुल ऐन हैदर से डरती गई. जितनी उम्र कम थी, तजुर्बा नहीं था, अक्ल नहीं था, समझती थी, समझ में आ गई ऐसी क्या बात है, हाँ? इनसे क्या, ऐसी क्या खौफजदगी है. मगर जैसे जैसे बात समझ में आती गई, उनके इल्म का एहतराम खौफ बन के दिल पर बैठता गया. और जो खौफ रहा वो ये रहा, कुर्रतुल ऐन हैदर को पढ़ने वाले एक बात और याद रखें कि वो सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मैं उर्दू बोलूँगी तो बहुत से लोग उस पर खफा हो जाएंगे, वो वक़ूफ़ पंक्चुएशन जितनी है, अगर आप कुर्रतुल ऐन हैदर के बयानिया में से वो पंक्चुएशन निकाल दीजिए, सारी इबारत बेमानी हो जाएगी. हैरत है, सवाल है, जवाब है, ठिठकना है, सोचना है, दूसरे को अपने साथ मिलाने की दावत देनी है, मुकालमे को ईजाद करना है. मैं शुरू करना नहीं कह रही हूँ, मुकालमे को ईजाद करना है. वहाँ वो कोई लफ्ज़ नहीं निकलती, सिर्फ़ एक उर्दू के पंक्चुएशन मार्क को कबूल करती हैं. मैं समझती हूँ कि वो जो अलामात वक़ूफ़ जिन्हें हम बड़ी गाढ़ी उर्दू में कहते हैं, और उतनी गाढ़ी उर्दू तो आजकल हमारे यहाँ सिर्फ मौलाना बोलते हैं, क्योंकि जब वो हलक से बोलना शुरू कर दें तो हम सब डर जाते हैं. इसलिए खुदा हम पे वो वक्त ना लाए कि कोई हमसे हलक से बोले. अच्छा है ज़बान से बोलते रहें. उनके यहाँ ये बज़ात ख़ुद एक अलामत बन जाती हैं, और इसलिए बयानिया तवील होने से बचता है, तकरार से बचता है, खामखा में उलझाने से बचता है, और वो सुलझाती हैं आपको सोचने की दावत देने को. और हम ऐसे सहलंगार लोग हैं कि हमें सोचना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमें आग का दरिया अच्छा नहीं लगता. वो तो हर जुमले पे आपको खड़ा कर देता है कि इसकी बुनियाद कहाँ से थी और ये जाएगा कहाँ को. हम जब गौतम नीलम्बर का नाम शुरू में पढ़ते हैं और आखिरी सतर भी गौतम नीलम्बर पर ख़त्म होती है, तो हम कहते हैं ये ख़ातून तो हिंदुस्तान की हद से ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने वाली हैं. ये तो पाकिस्तानी ही नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जो सिर्फ 1947 के बाद से शुरू होता है. ला इलाहा इल्लल्लाह की बात हुई है तो मैं आज अपने लिए भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लूँ और आपके सामने ये बात दोहराऊँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा जमात इस्लामी ने 1968 में लगाया था, और आज हम इसे 47 से पहले ले गए हैं. ये हमारा कमाल है. तारीख़ हमारी मुट्ठी में बंद है, जिधर को चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं. मजाल है तारीख़ की कि वो हमें कहीं ले जाए, ये इजाज़त हम उसे नहीं देते. और एक बात, जो यहाँ कुछ नौजवान जहन बैठे हैं, अगर तो उनके लिए गो के कुछ जवान जहन बैठे हैं और कुछ नौजवान, तो जो नौजवान जहन बैठे हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि अगर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह होता, तो दो इंतहाई जय्यद मजहबी आलिम, एक मौदूदी, मौलाना मौदूदी, और एक अबुल कलाम आज़ाद, पाकिस्तान की मुखालिफत कर सकते थे. इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान की मुखालिफत करता है वो तो इस्लाम की बुनियाद की मुखालिफत करता. हमने कभी ये नहीं जाना कि इस्लाम तमाम दूसरे मज़ाहिब की तरह से इंसान को अखलाक़ी बनाने के लिए आया था. कुर्रतुल ऐन हैदर ने एक दफ़ा उनसे ये भी कहा, जमील अख्तर साहब से, कि कुरान कहता है कि दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार किया करो. तो वो 70 बार इस्तग़फ़ार अपनी निजात के लिए नहीं कर रही हैं, वो 70 इस्तग़फ़ार इस पूरे माशरे की निजात पर है जो सिर्फ़ वहम और गुमान का यकीन रखता है, और यकीन का गुमान रखता है, सिर्फ़ यकीन का गुमान रखता है कि होगा क्या. अगर इस हवाले से पढ़िए तो कुर्रतुल ऐन हैदर एक अफ़साना निगार नहीं रहती, मुसव्विर वो हैं, शायरी को वो समझती हैं, मौसीक़ी वो जानती हैं. और मैंने उनसे एक दफ़ा चुपके से पूछा था कि आपने कभी रक़्स भी किया, तो उन्होंने मुझे बहुत गुस्से से देखा, मगर चूँकि मैं अपनी बजाय अपने दादा की तारुफ़ से गई थी तो मेरे दादा की खातिर उन्होंने माफ़ कर दिया, वगरना शायद मेरी वही दुर्गत होती जो बहुत सो की. लेकिन किस कदर मोहब्बत करने वाली ख़ातून थी, किस कदर. और मोहब्बत से मुराद सिर्फ़ ये नहीं है कि वो जो जिनके साथ उनका नसबी रिश्ता है
وہ اس سے محبت کرتی ہیں. زندگی میں نے یہ جانا ہے کہ رشتے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نسبی ہوتے ہیں, نسب سے وابستہ ہے. دوسرے سببی ہوتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, سبب بن جاتا. اصلی رشتہ قلبی ہوتا ہے. اگر نسبی رشتے اور سببی رشتے بھی دل کا رشتہ نہ بنے تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے, وہ بے معنی رشتے رہتے ہیں. قرۃ العین حیدر آپ کو ان رشتوں کی حرمت اور ان رشتوں کے معنی تک پہنچاتی. اور سب سے بڑا انسان کا رشتہ اس کے تجربے کے رشتے سے ہے. جن انسانوں پر ایک سا تجربہ ہو کے گزرا ہے, ان کا احساس, ان کے رویے اسی صورت سے تراشے جائیں گے. اب میں عذرا عباس سے کہتی ہوں کہ وہ اس بات کو آگے بڑھا دیں. پوچھ رہی ہیں کس بات کو؟ میں کہیں اور نکل گئی تھی. اچھا, تو میں نے یہ بات اپنی جہاں ختم کی تھی کہ اس پورے کو چٹتی سی نگاہ ڈال کے جب میں نے پڑھا تو میں نے یہ محسوس کیا اور جانا کہ جو آج ہم جن مسائل جو ہمیں درپیش ہیں, انہوں نے انہی مسائل کا ذکر ان میں کیا ہے اپنے جوابوں کے ساتھ. وہی عورتوں کے ساتھ سلوک, اسی طریقے سے طبقاتی کشمکش, اسی طرح استحصال, اسی طریقے سے لوور طبقہ اور اپر طبقہ کس طرح آپس میں لڑ پڑتا ہے, ایک بھوک کے مارے اور ایک اپنی طاقت کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں, اور جو جس میں وہ اگر کہیں لندن کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ بھئی لندن میں بھی عورت ایسی ہے جیسے اس پاکستان میں ہے کہ مرد جو ہے وہ وہاں اپر کلاس ہے اور عورت جو ہے وہ وہاں لوور کلاس ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہاں وہ عورتیں جو پڑھ گئی ہیں اور وہ عورتیں جو پڑھائی کے ساتھ اپنے آپ کو طاقتور بنا رہی ہیں کام کر کے, وہ تو کہیں کہیں سے بڑھ نکلتی ہیں, لیکن ہندوستان میں اس تمام طبقاتی کشمکش کے ساتھ اور عورتوں کی ضیاع کے ساتھ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج بھی عورت کو جلا دیا جاتا ہے, آج بھی جلایا جا رہا ہے. میں اپنے چنگیز خانی حق کا استعمال کرتے ہوئے ٹائم ختم ہو گیا. نہیں, یہاں تک آپ کو کہوں گی کہ ٹھہر جائیے تاکہ اگر امینہ کوئی آخری بات, آخری جملہ کہنا چاہتی ہیں تو وہ کہہ لیں. وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ موسیقی کا شوق تھا, پینٹنگ بھی کرتی تھیں. میں نے پہلے کہا. اور ویسے ایک میں جلدی سے ایک ان کی بات سنا دوں جو سامنے میری کزن بیٹھی ہیں رانا حیدر زیدی, ان نے مجھے بتائی تھی جب یہ ان سے ملنے گئی تھیں. تو رانا بتا رہی ہیں کہ وہ ان نے یعنی آپا سے کچھ, ہاں اس زمانے میں میرے خیال میں وہ بھٹو کے زمانے میں جب ان کی نئی نئی پھانسی ہوئی تھی تو ان نے رانا سے کہا کہ تم لوگوں نے بلا وجہ بھٹو کو پھانسی دے دی, ایک کمرے میں بند کر دیتی, وہاں دوردرشن چلا دیتی, وہ خود ہی بوریت سے ختم ہو جاتے. تو بہت اچھی بات. ایک دستور ہے کہ صرف نہ میں بولوں نہ ان لوگوں کو بولنے کی دعوت دوں, بلکہ ایک آخر میں یہ رسم بھی پوری کروں کہ آپ بولنا چاہیں تو آپ بھی بول لیجئے, کوئی سوال ہو تو ہچکچائیے گا مت, جھجکیے گا مت, ٹھہریے گا مت. یہ معاملہ قرۃ العین حیدر کا ہے, کہہ دیجئے گا. کوئی سوال؟ جی بسم اللہ. تھینک یو. ہم سب لوگ جب کالج سے پڑھتے ہیں قرۃ العین حیدر سے بہت ہی زیادہ ان کی تحریروں سے بہت زیادہ واقف رہے ہیں, ہمارے پسندیدہ رہی ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے تعلقات اپنی رائٹرز گلڈ میں دوسرے مصنفین کے ساتھ جیسے تھے وہ تو لوگوں کو پتہ ہے, لیکن اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت آسان بات, بہت آسان بات. ہمیشہ اپنی بہتری کی خاطر جو رکوع میں رہتا ہے وہ پسندیدہ ہوتا ہے, اور جسے اپنی بہتری کا احساس ہو اور وہ قیام میں رہتا ہے وہ ناپسندیدہ ہو. کوئی دوسرا سوال؟
गुफ्तगू ऐसी बेमानी और ऐसी फीकी तो न थी कि उस पर 2 सवाल भी न उठाए जा सकें। اصل میں وقت ختم ہو گیا ہے. نہیں، وقت میرا خیال ہے کہ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب آپ کتاب خرید کر خود جان سکتے ہیں. شکریہ. دیکھیے، میں یہ جملہ اشتہار کا کہنا بھول گئی تھی. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کہا. میں آپ سب کی ممنون ہوں، امینہ کی خاص طور پر، عذرا عباس کی خاص طور پر، کہ میرے خوف کے باوجود یہاں بغیر لرزے بیٹھی ہیں. میں آپ سب کی بے حد ممنون ہوں کہ مجھے ہمیشہ کراچی آ کے اور کراچی والوں سے بات کر کے بے حد لطف آتا ہے، اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں. بہت شکریہ.